وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا جب فیضان صاحب اندر داخل ہوئے۔ خیریت ہے ڈیڈ؟ ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ جی؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کے جرابیں پہننے لگا۔ تم کائنات کو پسند کرنے لگے ہو؟ گھڑی کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے غور سے فیضان صاحب کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ میں کائنات کو پسند نہیں کرتا ڈیڈ۔ اس کے سنجیدہ انداز میں ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ فیضان صاحب نے پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورا، شاید پہلی نظر میں یا بہت بعد میں، ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں۔ اتنا جانتا ہوں، پہلی ملاقات سے لے کر کچھ عرصہ پہلے تک میں دانستہ اسے نظر انداز کرتا تھا۔ پہلی بار میں نے خود کو بے بس اس وقت محسوس کیا جب میں نے اسے لان میں بیٹھے دیکھا۔ وہ چاند کی روشنی میں بیٹھی تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پایا وہ زیادہ خوبصورت ہے یا چاند۔ میں نے بہت کوشش کی اس بات کو نظر انداز کر دوں، لیکن دوسری بار اس دن میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ اتنی شدید جلن میں نے محسوس کی، لیکن اگلے ہی پل جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا میرا درد کہیں غائب ہو گیا۔ اس کا ہاتھ بھی جلا تھا، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس دن اسامہ کو دیکھ کر مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہا۔ وہ ہوتا کون ہے کائنات پر حق جتانے والا؟ وہ اچانک جذباتی ہوا تو فیضان صاحب کھل کر مسکرا دیے۔ بیٹا جی، ایسے کوئی حق آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تم اپنی ماں کو نہیں جانتے۔ مصطفیٰ، نصرت کو غلط مت سمجھنا، یہ اس کا سائیکو پرابلم ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھتی ہے۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا، ان کی امیدوں کا سہارا۔ تم جانتے ہو اکلوتا بیٹا ماں بہنوں کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ سجاد کو یونیورسٹی میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ تمہاری نانی نے تمہارے ماموں کی خوشی کے لیے اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ تمہاری ماں اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ تمہاری ممانی لو مڈل کلاس سے تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ سجاد کو لے کر الگ ہو گئی۔ اس اللہ کی بندی نے کبھی سجاد کو ماں بہنوں سے ملنے نہیں دیا، اور وہ بھی جیسے بے حس ہو گیا تھا۔ اب تمہاری ماں کو لگتا ہے ہر پسند کی شادی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اب تمہاری ماں پسند کی شادی کے خلاف ہے، اور تم سے وہ شہروز اور معیز سے زیادہ محبت کرتی ہے، اسی لیے تمہارے معاملے میں وہ زیادہ پوزیسو ہے۔ سبین کا تعلق مڈل کلاس سے تھا، اس لیے اس نے اسے تمہاری شادی نہیں ہونے دی کہ وہ بھی شاید تمہیں اس سے جدا کر دے۔ فیضان صاحب نے آج پہلی بار ساری حقیقت اسے بتائی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ گمسم بیٹھا رہا۔ وہ میری کلاس میں کرتی تھی، مجھے بھی وہ اچھی لگنے لگی تھی، لیکن آپ اسے محبت نہیں کہہ سکتے۔ ماما نے کہا تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ میں نے وجہ پوچھی، انہوں نے نہیں بتائی۔ ماما سے میں بہت پیار کرتا ہوں، میں ان کی بات نہیں ٹال سکتا۔ ہو سکتا ہے بات یہاں ختم ہو جاتی، لیکن ماما نے سبین کے گھر جا کر اس کی اور اس کے گھر والوں کی جو انسلٹ کی، اس کے کردار پر الزام لگایا، آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی بدنامی ہوئی؟ میں اب اس کی محبت میں جوک لے کر نہیں بیٹھا، بس مجھے یہ نہیں بھولتا کہ ماما نے کس طرح اس کی انسلٹ کی۔ میں ماما کی نیچر کس حد تک سمجھ گیا تھا۔ اس لیے شادی نہیں کر رہا تھا۔ اپنی پسند کی بہو لانے کے بعد بھی ماما اس لڑکی میں 100 خرابیاں نظر آتی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ہنکار بھر کر خاموش ہو گئے۔ اب کائنات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ وہ سب سے الگ حیثیت رکھتی ہے میرے لیے، اور ماما کی کسی غلط سوچ کی وجہ سے میں اسے نہیں کھو سکتا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو فیضان صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ ویسے کائنات کو پتہ ہے اس نے اس پتھر میں سوراخ کر دیا ہے؟ نہیں، ابھی تو نہیں پتہ، پر بتا دوں گا۔ اس لڑکی پر رحم کھاؤ، پہلے اس کا چڑیا سا دل ہے۔ تم رہنے دو، میں خود بتا دوں گا۔ ایسے ہی محبت میں کرتا ہوں، بتاؤں گا میں، وہ کوٹ پہنتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا۔ اچھا پھر ایک بات یاد رکھنا، خبردار جسے ڈرایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر اس نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ اس نے بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ اب تک نہیں آئے تھے۔ آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ انیک، جو زینب کا کزن تھا، اس کے قریب آ گیا۔ میں انکل کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اچھا، وہ بھی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے قریب کھڑے ہونے پر کائنات کو الجھن ہونے لگی۔ کل سے وہ زینب کی ہاں تھی، اور اس کا یہ کزن مسلسل اس کے پیچھے تھا۔ فیضان صاحب کے آتے ہوئے تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ آپ کو پہچانا نہیں بیوٹیفل لیڈی؟ آپ کا تعلق زمین سے ہے یا آج سیدھی آسمان سے اتری ہیں؟ فیضان صاحب کی شرارتی انداز پر جھم کر مسکرا دی۔ ارے شہروز معیز، پہچانا ان کو؟ انکل پلیز۔ معیز اور شہروز کا آواز دینے پر وہ کنفیوز ہونے لگی۔ آج اس نے وہی سفید سوٹ پہنا تھا، اور زینب کے اسرار پر محض لپسٹک اور آئی لائنر کا اضافہ کیا۔ آنٹی نہیں آئیں؟ اس نے ان کے پیچھے جھانکتے ہوئے دیکھا۔ لو، لڑکے کی والدہ کے بغیر رسم ہو سکتی ہے، وہ کھڑی ہے۔
انہوں نے اشارہ کیا تو اس نے مڑ کر دیکھا، وہ دشمن جاں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ چلو، رسم شروع ہونے پر انہوں نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ اچھی لگ رہی ہے نا؟ فیضان صاحب نے اچانک اس کے قریب جا کر کہا تو اس نے کائنات پر سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ ڈیڈ، یہ لڑکا کون ہے؟ فیضان صاحب نے کائنات کے قریب کھڑے انیک کو دیکھا۔ زینب کا کزن ہے شاید، تو اس کے پاس کیا کر رہا ہے؟ مصطفیٰ نے غصے سے اسے دیکھا۔ فیضان صاحب نے چرار سے مسکراتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ ڈیڈ پلیز، اس نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ جھنجھلایا۔ اچھا بابا۔ وہ جلدی سے اٹھے، اسٹیج پر تصویریں بننے لگی تو وہ بھی اسٹیج پر آ گیا۔ فیضان صاحب نے اسے اسٹیج پر کھڑے دیکھا تو کائنات کو لے کر اوپر آ گئے۔ موئز کو انہوں نے کائنات اور مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا کر دیا اور خود نصرت بیگم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فنکشن ختم ہوتے ہی لوگ آہستہ سے جانے لگے تو زینب کے ممی پاپا بھی اسٹیج پر آ گئے۔ نصرت، کائنات کو آج ہمارے ساتھ جانے دو۔ یہ سچ 2 دن تو ایسے گزرے مجھے لگنے لگا تھا زینب کے علاوہ بھی میری ایک بیٹی ہے۔ مصطفیٰ نے آنٹی آسمہ کے پیچھے کھڑے انیک کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر شکن نمودار ہونے لگے۔ وہ سب آہستہ آہستہ اسٹیج سے اترنے لگے۔ بات سنو، مصطفیٰ کی آواز پر وہ بے ساختہ پلٹی۔ ایک دن وہاں رہ لیا کافی ہے، مزید وہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں، گاڑی میں چل کر بیٹھو۔ اس کے کھردرے لہجے پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ پہلے سرے سے بات ہی نہیں کرتا تھا اور اب جب بات کرتا ہے سوا ڈانٹنے کے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ وہ آنسو پیتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ چلو کائنات، تم ہمارے ساتھ چلو۔ آسمہ آنٹی کے ساتھ زینب بھی اصرار کرنے لگی۔ آنٹی، میں کل آ جاؤں گی، پلیز کائنات، ایک دن کے لیے آ جائیں۔ انیک کے انداز میں مصطفیٰ کو آگ ہی لگ گئی۔ فیضان صاحب نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ دبائی۔ آسمہ، کائنات کو ہم نے ایک دن میں اتنا مس کیا تو کائنات کو میں خود چھوڑنے آ جاؤں گا۔ فیضان صاحب کے کہنے پر وہ چپ ہو گئے، ساتھ باہر نکل آئی۔ بیٹا، تم معیز کے ساتھ آ جاؤ۔ وہ فیضان صاحب کی گاڑی میں بیٹھنے لگی تو انہوں نے معیز کی طرف اشارہ کیا جو مصطفیٰ کی کار میں بیٹھا تھا۔ انکل، اندر جگہ ہے نا؟ اس نے حیرت سے پچھلی خالی سیٹوں کو دیکھا۔ بیٹا، مجھے نصرت اور شہروز کے ساتھ ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ جی۔ وہ خاموشی سے مصطفیٰ کی کار کی طرف آ گئی۔ سارا رستہ